یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شہباز سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. آج کے پروگرام کے موضوعات جو ہیں اس میں دلچسپ بات یہ کہ حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ HBO ٹی وی چینل جو ہے اس کو انٹرویو دیا جو کہ بہت تہلکہ انگیز ثابت ہوا. اس میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ مردوں کے جنسی جرائم کی وجہ خواتین کا نامناسب لباس ہے. اس پر خواتین کی آرگنائزیشن ریپرزنٹیشن جو ان کو کرتی ہیں ریپرزینٹ وہ بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کشمیر کے ساتھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو نیوکلیئر اسلحے کی ضرورت نہیں رہے گی. اسامہ بن لادن جو ہے اس کو شہید قرار دیے جانے پر بھی جو ہے وہ عالمی میڈیا میں کافی زیادہ احتجاج کیا جا رہا ہے, سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ انہوں نے یہ بھی کہا ہے وزیر عمران خان صاحب نے کہ امریکہ کو فوجی اڈے جو ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے, کسی بھی طرح سے پاسبل نہیں ہے, اس کو مکمل مسترد کر دیا اس امکان کو. اس سے پہلے کہ اپنی بحث ہم سٹارٹ کر سکیں اس پہ گفتگو کریں, آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ نے اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولے گا. کیا کہہ رہے ہیں آپ کے وزیر اعظم آج کل, مطلب کس قسم کے بیانات کر رہے ہیں؟ کم سے کم عمران خان صاحب سے ایسے بیان کی امید ہرگز نہیں رکھی جاتی تھی. امید تھی اتنا ایکسپوجرڈ بندہ ہے وہ خواتین کے حوالے سے ایسی بات کرے گا. دنیا بھر میں پلے بوائے کے طور پہ وہ مشہور تھے ایز اے کرکٹر. بالکل صحیح ہے, پلے بوائے پہ کے وہ ٹائٹل پیج پہ چھپتے تھے. صحیح, اور بڑے مشہور بالکل ماضی میں کوئی نہیں بھولا اس بات کو, لیکن ان کے پلے بوائے ہونے پہ خواتین کا لباس بھائی ذہنیت ہے اس معاشرے کی. یہ جنسی طور پہ ذہنی طور پہ جنسی طور پہ بیمار معاشرہ ہے. یہ جو پردہ نوش خواتین کے ساتھ ہوتا ہے, یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے, گھروں میں ہوتا ہے. اور یہ میں نے دیکھا کہ پردے کی میں وہ جو کاکٹیل برقع پہنی ہوئی عورتوں کے پیروں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے, ان کی جسمانیت اندازہ لگایا وحشتناک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کا جو یہ بیان وہ دے رہے ہیں جتنے بھی ریپسٹ ہیں امتیاز صاحب, ان کو آپ ایک وجہ دے رہے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں. یہ سب کی یہ ذہنیت ہے. یہ عورت کو ایک جنسی آبجیکٹ یعنی جنسی آلہ سمجھتے ہیں کہ عورت سوائے اس کے کہ جنسی لذت لی جائے اس سے اور اسے استعمال کیا جائے, اور اس سے بھلے آپ جسے ہم جرم قرار دے دیتے ہیں ریپ کر دیا جائے, بھلا وہ مردانگی کہلاتی ہے. ایک مرد 4 5 شادیاں کر لے وہ جی کہ اندر بڑا مرد ہے, اور جو ایک عورت طلاق لے کے دوسری شادی کر لے اسے بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بینگ اے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرنے کا ایک دیکھیں یہ بڑی یہ دیکھیں اس کے بارے میں ہمیں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے. یہ بنیادی طور پر جنسی طور پہ دبے ہوئے معاشروں میں یہ جو حیوانیت ہے وہ ذرا پھوٹ کر نکلتی ہے. پاور اسٹرگل. اب یہ مولوی صاحب جو تھے پکڑے گئے, کیا نام ہے ان کا, مفتی صاحب. جی بالکل, مفتی صاحب جو ہیں آپ کے, وہ بچے نے کیا کیا, تنگ آ گیا بچہ, اس نے ان کی فلم بنا لی, عزیز الرحمان صاحب, اور انہوں نے کشتے کھائے. اب وہ پولیس وہ کشتے بنا, یہ کشتے بڑے کھاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہر سڑک پہ دیوار پہ کیا اشتہار لگے ہوتے ہیں, مردانہ کمزوری کا علاج. ہاں, زنانہ کمزوری کا علاج کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کیونکہ مرد زیادہ کمزور ہیں. آپ بتائیں کیا مسائل ہیں آپ لوگوں کے؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ سکنس آف مائنڈ آپ کی جنس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ریپسٹ مینٹیلٹی ہے. یہ گھٹے ہوئے معاشروں کی پیداوار ہے, اور اس کے اوپر آپ مذہب کا ٹھپا لگا دیتے ہیں. بھئی حیا اور پردہ جو ہے صرف عورت کے لیے. یہ بڑی اچھی 2 آیات قاضی حسین احمد صاحب کی بیٹی نے اس پر جواب دیا ہے کہ جو 2 آیات آئی ہیں پردے کے حوالے سے, اس میں پہلے مرد کو کہا گیا ہے اپنی آنکھوں کی حیا رکھو, آنکھیں نیچی رکھو, عورتوں کو مت تاکو. پہلے مرد کو ہدایت کی گئی ہے. یہاں میں دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے, بڈھے انہیں اس طرح آنکھیں پھاڑ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آنکھوں میں ان کا ریپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بنیادی طور پر مرد کی تعلیم اور اس کی قلب ماہیت اور اس کی معاشرے کو زیادہ صحت مند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن کسی ملک کے سربراہ کو جتنا اس ملک میں بچوں کا ریپ ہوتا ہے اسے آپ کیا کہیں, جہاں پہ مردہ عورتیں نہیں بچی ہوئی, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ذہنیت کا معاملہ, عمران خان کی ذہنیت ایک عام جو مرد ہے ہمارے معاشرے کا, اس کو اندازہ نہیں کہ وہ حکومت میں اپوزیشن میں نہیں, ویسے بیان انکریج ہوں گے, اس سے ریپسٹ انکریج ہوں گے. یہاں پہ ایک قانون آیا تھا جس میں وہ ہوتا کہ عورت اگر شکایت کر دے کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے, وہ لائے تزکیہ شہود والے 4 گواہ,
وہ نہیں ہے تو الٹا اس کے اوپر کیس بن جاتا تھا بالکل صحیح ہے. اور عورتیں پڑی رہی, جس پہ عورتوں نے تحریک چلائی وغیرہ. لیکن عمران خان کے انٹرویو میں بہت زبردست باتیں ہیں. اچھا, آپ خوش ہیں انٹرویو سے؟ زیادہ تر باتوں سے میں خوش ہوا. اوکے, چلیں بتائیے. ایک تو عمران خان نے بڑا صاف طور پہ کہہ دیا ہم امریکہ کو اڈے نہیں دے رہے ہیں. دوسری انہوں نے بات کی ہے کہ ہم کسی اور جنگ میں کا حصہ نہیں بنیں گے, امن کی کوششوں میں ہم حصہ بنیں گے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں میں عمران خان صاحب کو بڑے ایک جرأت مندانہ ہیں. موقف لینے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ باتیں نہیں کہی جا رہی تھیں, یہ باتیں بہت چل رہی تھیں کہ بات چیت چل رہی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے. عمران خان نے انکار نہیں کیا کہ بات چیت نہیں چل رہی, یہ بھی نہیں کیا کہ کہا کہ کلیئرلی کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا, لیکن انہوں نے یہ وعدہ کر دیا کہ ہم کسی صورت میں افغانستان کی جنگ میں نہیں کودیں گے, اس کا حصہ نہیں کل بنیں کو گے. اگر انہوں نے حسب یاد یو ٹرن لے لی تو پھر آپ اپنی بات کو یاد رکھیں, خوشیاں مجھے نہ بڑی منائیں. صدمہ ہوگا. صحیح. انہوں نے بہت سی باتوں سے یو ٹرن لیا, اچھی باتوں سے, اگر اس میں بھی لیں گے تو مجھے صدمہ ہوگا. ٹھیک. دوسری انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ افغانستان میں کون سی حکومت آتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کوئی وہاں فیورڈ وہ نہیں ہے, ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوگا, ہاں, کوئی گھوڑا نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ہم کس گھوڑے پہ داؤ لگائیں گے. اچھا, انہوں نے کہا جو مرضی طے کر لیں افغان, لیکن انہوں نے کہا یہ ہوگی کولیشن. اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی انہوں نے 20 سال میں بم مار کے اور یہ ڈرون چلا کے کیا دیکھ لیا کہ اب ہماری جگہ استعمال کر کے وہ کیا کر لیں گے, ٹھیک ہے, پہلے کیا نتیجہ نکلا. صحیح. دوسرا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اگر چلے گئے بغیر سیاسی سمجھوتا کیے, امریکی بھاگ گئے, تو ملبہ تو پاکستان میں پڑے گا, وہاں خانہ جنگی ہوگی. انہوں نے یہ کہا ہے, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان میں سیاسی سیٹلمنٹ نہیں ہوتا اور اس سے پہلے یہ نیٹو والے سارے بھاگ جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو خوفناک خانہ جنگی ہوگی. پچھلی خانہ جنگی کو آپ بھول جائیں گے. ابھی طالبان بہت زیادہ حملہ آور ہوئے ہیں, تشدد میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے. اب امریکی پینٹاگون کا بیان بھی آ گیا ہے کہ اس صورتحال میں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ڈرا ڈاؤن کیسے کریں گے, کس طرح جائیں گے پیچھے, کیونکہ اس طرح تو معاملہ چلے گا نہیں. کیونکہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا امریکی فوجیں جانے کا قطر میں, اس میں یہ طے تھا کہ یہ سیز فائر ہوگی اور سیاسی سمجھوتا ہوگا. ٹھیک ہے, طالبان نے اس بات کو لٹکا دیا ہے, وہ اس انتظار میں کہ کابل کی حکومت گر جائے اور وہ جا کے قابض ہو جائے. اوکے, یہ ایسا نہیں ہوگا. اب کابل میں بھی بہت سارے, بھائی اتنی بڑی فوج بنا دی ہے, اس میں وہ بھی لڑ رہے ہیں, کافی مارے جا رہے ہیں, طالبان میں مارے جا رہے ہیں, وہ سب افغان ہیں. اور یہ کہ اس کے لیے امریکیوں نے کچھ 3.8 ارب ڈالر کی امداد اس دفعہ اپنے کانگریس کے بجٹ میں ڈال دی ہے. اوکے, یعنی وہ فوج کو وہ طرح چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے. لیکن یہ جو افغان حکومت ہے اس کے اندر بڑی گڑبڑ ہے. وہ پاکستان میں بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں, تو وہ بھی فضا خراب کر رہے ہیں, وہ بھی ڈٹے ہوئے کہ شاید ہمارا نظام چل جائے گا. وہ بھی نہیں چلے گا. نہ یہ افغان حکومت چلے گی, نہ طالبان اکیلے آ کر قبضہ کر کے امن قائم کر سکیں گے. افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی, اس کا بہت بڑا اثر پاکستان میں پڑے گا. اس حساب سے میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے بہت اچھی بات کی ہے. یہ جو ہم 40 سال سے افغان مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور بار بار ہمارا کوئی نہ کوئی قومی مفاد آ جاتا ہے, نیشنل سیکیورٹی کا کوئی نظریہ آ جاتا ہے, اور اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اور آئندہ ہماری کوئی علاقہ استعمال نہیں ہوگا افغانستان کے خلاف. یہ افغانستان کی مختلف پارٹیوں کو بھی, وارنگ پارٹیز کو بھی ایک اچھا میسج ہے. کاش یہ اس پر ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی عمل کرے. پھر عمران خان نے اسامہ بن لادن کے حوالے سے بیان, وہ یہ اس پہ بھی وہ یقین رکھتے ہیں جس طرح عورتوں کے معاملے پہ. ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغانوں کی بڑی جدوجہد آزادی تھی اور وہ یہ جب مانتے ہیں. وہ طالبان کے ساتھ بھی ہمدردی رکھتے تھے. آپ کو یاد نہیں پاکستانی طالبان کے ساتھ وہ چلے گئے تھے, جا رہے تھے ملاقات, جلوس ریلی لے کے چلے گئے تھے اور دفتر بھی کھولنا چاہتے تھے. ان کا دل جو ہے من طالبان کے ساتھ ہے. بہت کنفیوژن ہے باس, اس لیے انہیں طالبان خان بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک, تو وہ لہذا وہ اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ بات نہیں کہ سیاق و سواق سے کٹ کر, وہ محسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ تو کل تو بڑے مجاہد تھے, اب امریکیوں کے خلاف ہو گئے تو وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہو گئے. وہ عمران خان کا اپنی ایڈیالوجی اس معاملے پہ پوری. اچھا, لیکن عمران خان نے جو بھارت کے حوالے سے باتیں کی ہیں, انہوں نے بہت زور دیا ہے 5 اگست کے امکانات, جب تک وہ ختم نہیں ہوتے تو بھارت سے بات چیت بھی نہیں ہوگی. ابھی بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ یہ ہے کہ ابھی اسی ہفتے میں
شاید بدھ کو مودی نے وزیر اعظم مودی نے کشمیری لیڈرشپ کو بلایا ہے. ٹھیک ہے. جیسے عمر عبداللہ ہے, ان کا بیٹا ہے, مفتی صاحب کی بیٹی ہے, اور جو کشمیری رہنما ہے جو کہ اس فریم ورک میں اٹانومس اسٹیٹ کے فریم ورک میں سیاست کرتے رہے ہیں, اور جو 5 اگست کے اقدامات کو اٹانومی کی کو ختم کرنے کے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انہیں بلایا ہے. تو اس پہ کافی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں بھارتی میڈیا میں کہ کہیں اس 5 اگست کے اقدامات کو بدلا تو نہیں جا رہا, یا کیا اب نئی بات آنے جا رہی ہے جس سے وہ اس قیادت کو مطمئن کر سکے. تو کچھ ایک دیکھیے کیا نکلتا ہے نتیجہ. اگر ایسا ہو گیا 5 اگست کے اقدامات میں کوئی بڑی تبدیلی آ گئی, مطلب اگر اسٹیٹس ہی ریسٹور ہو گیا, یا یہ کہ کشمیر کی جو شہریت کی بات ہے اس پہ جو تبدیلی کی گئی, کوئی بھی آ کے ڈومیسائل لے لے, بدل دیا گیا. ٹھیک ہے. کشمیریوں کا حق اس پہ اس کی اجارہ داری برقرار رکھی گئی, تو پھر تو بات چیت کا راستہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے. پھر عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو نیوکلیر اسلحے کے خلاف تھا اور دور کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر کشمیر کا مسئلہ ہو گیا تو پھر نیوکلیر ڈیٹرنس کی کیا ضرورت ہو. یہ بات انہوں نے کی ہے انڈیا پاکستان کانٹیکسٹ میں. یہ نہیں کہا کہ پاکستان دستبردار ہو جائے گا. کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اتنے اپنے سے ساتھ بڑے ملک کے ساتھ اور اتنی بڑی ایمرجنگ طاقت کے ساتھ رہ رہے ہوں تو آپ کو اپنی سیکیورٹی کا تو رہے گا مسئلہ. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اس کے بعد پھر ہم امن سے رہ سکیں گے اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کو اپنی منطق الٹانی چاہیے, کیونکہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. یہ پھنسا ہوا ہے 7 دہائیوں سے. آپ وہ تمام مسئلے حل کر لیں جو آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. اچھا. آپ اسے کشمیر کے آخری سلوشن سے مت جوڑیں. کشمیر کا حل بھی گریجول ہوگا, فیزز میں ہوگا. ایسے اٹھا کے تشریح میں وہ آپ کو نہیں دے دیں گے. نہ آپ انہیں تشریح میں اٹھا کے وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو, گلگت بلتستان میں دے دو اور آزاد کشمیر دے دو. کشمیری کیا چاہتے ہیں, کوئی سوال نہیں کر رہا ہے. کشمیری کیا چاہتے ہیں, کوئی سوال نہیں کر رہا. کشمیری نہیں, یقیناً اس میں تو یہ ہے کہ کشمیریوں کی رائے کے بغیر آپ کیسے کر سکتے ہیں. اب 5 اگست کو کشمیریوں نے رد کر دیا. بالکل صحیح ہے. لیکن اسپیشل اسٹیٹس کو تو پاکستانی حکومت کبھی مانتی نہیں تھی. وہ تو کہتے ہیں یہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا مہاراجا نے جو کیا تھا وہ بھی جعلی ہے. صحیح. اور وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے تھے, ہم تو اس اسمبلی کو بھی نہیں مانتے, ان الیکشن کو بھی نہیں مانتے. صحیح. پھر ہم انہیں کہتے ہیں جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ انہیں کٹ پتلی کہتے ہیں, اور ہندوستان والے کہتے ہیں کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر, یہ پاکستان آکوپائڈ گلگت بلتستان. اب ہم نے بھی بہت ساری باتیں خاموشی سے کر دی. اوکے. گلگت بلتستان کو آپ نے آلموسٹ صوبہ بنا دیا. اب اسے آپ پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے بھی جا رہے ہیں, مطلب آپ گلگت بلتستان کو اور گلگت بلتستان کو انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں, پاکستان کا ایک خصوصی علاقہ یا صوبہ بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر میں پریکٹیکل یہی ہے, اور کھل جائے گا اس الیکشن میں. ابھی سے وہاں گلگت بلتستان کے انتخابی ڈرامہ دہرائے جانے کی تیاریاں ہیں. یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں کیوں لڑائی چل رہی ہے اب تک؟ اسی وجہ سے کہ کشمیر کے الیکشن جا کے لڑائی لڑنی, اور یہ بڑی بے وقوفی کریں گے اگر یہ دونوں جماعتیں کشمیر میں آپس میں لڑیں گی. اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. کچھ لوگ مسلم لیگ نواز کے پہلے ہی چلے گئے ہیں پی ٹی آئی میں, کچھ پیپلز پارٹی کے بھی جا رہے ہیں ادھر. گلگت بلتستان والا سیل یہاں پہ دہرایا جائے گا. یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو مل کر الیکشن لڑنا چاہیے. اور یہ اے پی سی جو بلائی ہے شہباز شریف نے, وہ ایک طریقہ کار نکالا ہے انہوں نے دوبارہ پی ڈی ایم کو بحال کرنے کا. ٹھیک ہے. یہ ساری اپوزیشن توڑ کے آپ نے بلا غرق کر دیا. اب دیکھیں خارجہ پالیسی میں بڑے اہم بیان دیا ہے انٹرویو, اسے کہاں زیر بحث لایا جا رہا ہے. یمن کے مسئلے میں پارلیمنٹ میں بحث ہوئی تھی. افغانستان کے مسئلے میں پارلیمنٹ میں بحث ہوئی تھی. ٹیررزم کے مسئلے میں پارلیمنٹ میں بحث ہوئی تھی, اور وہ قومی اتفاق رائے بنا تھا, نیشنل ایکشن پلان. تو کیوں نہیں ہم خارجہ پالیسی پہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے؟ پارلیمنٹ کیوں نہیں طے کرتی؟ یہ فقط ایک حکومت کا کام نہیں ہے. خارجہ پالیسی پہ قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ہم کسی بھی سامراجی نئی جنگ کی اور اڈوں کی بات کو نہیں مانتے, اور یہ کہ افغانستان میں ہم امن چاہتے ہیں اور ہم وہاں پہ اسے اپنا 5واں صوبہ نہیں بنانا چاہتے, اور نہ وہاں پہ ہمارے کوئی فیورڈ وہ ہے گھوڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اس انٹرویو میں کچھ باتیں اچھی بھی تھیں اور کچھ باتیں قابل افسوس بھی تھیں. ٹھیک.
تو آپ جو اگر پرسنٹیج دیکھا جائے آپ کے خیال میں اوور آل انٹرویو نہیں، بہتر ہم تھا؟ اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے اڈوں کے حوالے سے بات کی ہے بڑی اچھی کی ہے. ٹھیک ہے، نیوکلیر پاور اپوزیشن کے کو حوالے سے سپورٹ بات کرنی کی. چاہیے. انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو بات بھی کی ہے وہ بھی اچھی کی ہے. اوکے. باقی نیوکلیر پروگرام پہ تو پاسنگ ریمارک ہے، اس پہ میں بات کیا کروں. اور جو خواتین کے حوالے سے بات کی، اللہ انہیں معاف کرے اور انہیں صحیح راستہ دکھائے. اللہ ان کے ایسے لوس بیانات پہ ان کو احتیاط کا موقع دے، کیونکہ یہ آنے والے کیونکہ اس سے بڑے نتائج چل رہے ہیں بالکل ایسے ان کے اس بیان پہ، بنتے بھی. وہ میں بیان نہیں کروں گا، اچھا چلے ٹھیک ہے، وہ ہمارے یہاں قابل اشاعت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے لی جائے اجازت. مجھے یعنی شاہ پارا سے ان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.